بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے 1,00,000 کے مجموعے میں حضرت غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی کے اعمال۔ ناظرین کرام، میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا تاکہ آپ کو ویڈیو دیکھنے میں آ سکے۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا، آپ کو کب سے معلوم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں 12 برس کا تھا کہ اپنے شہر کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، تو میں اپنے ارد گرد فرشتوں کو چلتے دیکھتا تھا، اور جب مدرسہ پہنچتا تو میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنتا کہ ہٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ ناظرین کرام، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ولی کامل کو ولایت سے محروم کر دیا گیا، یعنی ان کی ولایت چھین لی گئی اور لوگ اسے مردود کہنے لگے۔ اس نے اپنے زمانے کے 360 اولیاء کاملین سے اپنی ولایت کی واپسی کے لیے دعا کرائی۔ سب نے اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، لیکن مراد حاصل نہ ہوئی۔ اولیاء کرام سے بعض نے اس کا نام جب لوح محفوظ پر بد نصیبوں کی فہرست میں لکھا ہوا دیکھا تو اسے کہا کہ اب تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ وہ پریشانی کی حالت میں اولیاء کے سلطان حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنا سارا قصہ بیان کر دیا۔ ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آ جاؤ، اگر تم مردود ہو گئے ہو تو کیا ہوا، میں تمہیں اللہ پاک کے حکم سے مقبول بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، اے عبدالقادر جیلانی، کیا تمہیں علم نہیں کہ 360 اولیاء کاملین اس کے لیے دعا کر چکے ہیں؟ میں نے ان کی دعا کو قبول نہ کیا کیونکہ اس کا نام لوح محفوظ میں وقت لکھا جا چکا ہے۔ غوث پاک اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے اللہ، تو رد کیے ہوئے کو مقبول اور مقبول رد کو کیا ہوا بنانے پر قادر ہے۔ اے میرے کریم اللہ، اگر تیرا یہی ارادہ ہے کہ یہ شخص مردود ہی رہے تو مجھے اس کے مقبول بنانے کی توفیق کیوں عطا کی؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، اے عبدالقادر جیلانی، ہم نے اس کو تمہارے سپرد کیا، جو چاہو کرو، تمہارا مقبول میرا مقبول، تمہارا رد کیا ہوا میرا بھی رد کیا ہوا۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چہرہ دھونے کا حکم دیا تو اللہ پاک نے اس کا نام بدبختوں سے مٹا کر خوش بختوں کی فہرست میں لکھ دیا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کی بارگاہ سے خطاب ہوا، اے عبدالقادر، ہم نے تجھے عدل و انصاف کے اختیارات عطا کیے ہیں، تمہارا مقبول ہماری بارگاہ میں مقبول ہے۔ اگر تمہارے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں تو ہماری بارگاہ میں بھی اس کی عزت نہیں ہے۔ ایک بزرگ غوث پاک کے جلسے میں شریک تھے، لوگوں کا ہجوم جمع تھا، اتنے میں بزرگ کو اچانک حاجت پیش آ گئی۔ پہلے تو کنٹرول کرتے رہے لیکن پھر بات برداشت سے باہر ہو گئی۔ بزرگ نے دائیں طرف نظر دوڑائی، 20,000 لوگوں کا ہجوم تھا۔ بائیں جانب دیکھا، 30,000 لوگ جمع تھے۔ پیچھے نظر ماری تو 50,000 لوگ کھڑے تھے۔ ان لوگوں کو چیر کر باہر جانا ممکن نہیں تھا۔ حاجت اس کنارے پر پہنچ چکی تھی کہ اگر چند لمحوں کے اندر کوئی سبیل نہ بنتی تو بزرگ کو وہیں پر یہ مشکل کام کرنا پڑ جاتا۔ ناظرین کرام، بزرگ نے سامنے دیکھا اور اپنے دل میں کہا کہ غوث پاک، میں کیا کروں؟ غوث پاک نے اس کی بات سن لی اور اپنا ایک رومال ہوا میں پھینکا جو کہ تیرتا ہوا اس بزرگ کے منہ پر آ گرا۔ بزرگ نے رومال پیچھے ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے، وہ ایک جنگل میں ہے جہاں نہ کوئی انسان، نہ چرند، نہ پرند۔ بزرگ نے ایک کونے میں رفع حاجت کی،
پھر کہیں سے پانی لے کر وضو کیا، اور اب بزرگ سوچ رہا تھا کہ واپس غوث پاک کی محفل میں کیسے جایا جائے۔ وہ رومال خود بخود بزرگ کے چہرے پر دوبارہ آ گیا، اور اگلے ہی لمحے وہ بزرگ واپس غوث پاک کی محفل میں پہنچ چکے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا معین الدین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دیکھا کہ عرض کر رہا ہے کہ حضور، میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان پائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں غیب سے سیب چاہتا ہوں، اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو 2 سیب آپ رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ایک اس کو دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو نہایت سفید تھا، اس سے مشک سی خوشبو آتی تھی، اور المسجد نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو اس میں کیڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے آپ رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں نہایت عمدہ سیب دیکھا۔ آپ نے فرمایا، ابو المظفر، تمہارے سیب کو ظلم کے ہاتھ لگے تو اس میں کیڑے پڑ گئے۔ امام الحافظ عبد الغنی المقدسی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس دور کے بغداد کے نحو کے امام ابو محمد خشاب نجوی سے کہتے ہوئے سنا کہ میں نحو کا امام تھا، غوث اعظم کی بڑی تعریف سنتا تھا، مگر کبھی ان کی مجلس میں نہیں گیا تھا۔ یہ نحوی لوگ تھے، اپنے کام میں لگے رہتے تھے، ضرب یضرب میں لگے رہتے تھے۔ انہیں ایک ہی ضرب آتی ہے، دوسری ضرب یعنی ضرب قلب سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں، ایک دن خیال آیا، آج جاؤں اور سنوں تو صحیح شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں۔ میں گیا، ان کی مجلس میں بیٹھ کر انہیں سننے لگا۔ میں نحوی تھا، اپنے گھمنڈ میں تھا، لہٰذا مجھے ان کا کلام کوئی بہت زیادہ شاندار نہ لگا۔ میں نے دل میں کہا، آج کا دن میں نے ضائع کر دیا۔ بس اتنا خیال دل میں آنا تھا کہ منبر میں دوران خطاب سیدنا غوث اعظم مجھے مخاطب ہو کر بولے، اے محمد بن خشاب نجوی، محمد بن خشاب نحوی، تم اپنی نحو کو خدا کے ذکر کی مجلسوں میں ترجیح دیتے ہو، یعنی جس کے پیچھے تم پھرتے ہو، ہم نے وہ سارے گزارے ہوئے ہیں، آؤ ہمارے قدموں میں بیٹھو، تمہیں نحو بھی سکھا دیں گے۔ امام محمد بن خشاب نحوی کہتے ہیں کہ میں اسی وقت طائب ہو گیا، آپ کی مجلس میں گیا اور سالہ سال گزارے۔ خدا کی قسم، ان کی صحبت اور مجلس سے اکتساب کے بعد نحو میں وہ ملکہ نصیب ہوا جو بڑے بڑے ائمہ نحو کی کتابوں سے نہ مل سکا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا ابو عمرو عثمان اور حضرت سیدنا ابو محمد عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ کے دربار میں حاضر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ نے وضو کر کے لکڑی کی بنی ہوئی چپلیں پہنی اور 2 رکعتیں پڑھیں۔ بعد سلام ایک زوردار نعرہ لگایا اور ایک کھڑاؤ ہوا میں پھینکی، پھر دوسرا نعرہ مارا اور دوسری کھڑاؤ پھینکی۔ دونوں چپلیں آنن فانن ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئیں۔ پھر تشریف فرماتے ہوئے ہیبت کے سبب کسی کو پوچھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ کچھ دن بعد عجم سے ایک قافلہ حاضر بارگاہ ہوا اور کہا، اِنَّا مَعَنَا لَسَمِیعُ نَظْرًا، یعنی ہمارے پاس شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک نظر ہے۔ ہم نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اس نظر کے لیے اذن طلب کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لے لو۔ تاجروں نے 1 من ریشم، کچھ کپڑے کے تھان، سونا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کی وہ چپلیں جو اس روز ہوا میں پھینکی تھیں پیش کیں۔ ہم نے حیرت سے پوچھا، یہ چپلیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ کہا، ہم سفر میں تھے کہ کچھ راہزن یعنی ڈاکو
2 سردار تھے، ہم پر آ پڑے، ہمارے مال لوٹے اور کچھ آدمی قتل کیے اور ایک نالے میں تقسیم کو اترے۔ ہم نے آپس میں کہا بہتر ہو کہ اس وقت ہم اپنے شیخ حضور غوث الاعظم کو یاد کریں اور نجات پانے پر ان کے لیے کچھ مال نذر مانیں۔ ہم نے غوث پاک کو یاد کیا ہی تھا کہ 10 عظیم نعرے سنے جن سے جنگل گونج اٹھا اور ہم نے رہزنوں کو دیکھا کہ ان پر خوف چھا گیا۔ ہم سمجھے ان پر کوئی اور ڈاکو آ پڑے۔ وہ آ کر ہم سے بولے آؤ اپنا مال لے اور دیکھو ہم پر کیا مصیبت پڑی ہے۔ وہ ہمیں اپنے دونوں سرداروں کے پاس لے گئے۔ ہم نے دیکھا وہ مرے پڑے ہیں اور ہر ایک کے پاس ایک چپل پانی سے بھیگی رکھی ہے۔ پھر ڈاکوؤں نے ہمارا سارا مال لٹا دیا۔ ایک شخص حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا میں اسبان کا رہنے والا ہوں۔ میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر مرگی کا دورہ رہتا ہے، اس کو کسی تعویذ کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث السمدانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک جن ہے جو وادی سرائے ندیم کا رہنے والا ہے، اس کا نام خانس ہے، اور جب تیری بیوی مرگی آئے تو اس کے کان میں یہ کہنا اے خانس تمہارے لیے شیخ عبد القادر جو کہ بغداد میں رہتے ہیں ان کا فرمان ہے کہ آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو وہ شخص چلا گیا اور 10 سال تک غائب رہا۔ پھر وہ آیا اور ہم نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا میں نے شیخ کے حکم کے مطابق کیا، پھر اب تک اس پر مرگی کا اثر نہیں ہوا۔ جھاڑ پھونک کرنے والوں کا مشترکہ بیان ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی زندگی مبارک میں 40 برس تک بغداد میں کسی پر مرگی کا اثر نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا تو وہاں مرگی کا اثر ہوا۔ ایک دفعہ خانقاہ میں ایک با پردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چمٹائے زور و قطع رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مدنی منہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے بیٹا میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا۔ میں اسے اس خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور اس کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ مدنی منع دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کہنے لگے محترمہ آپ کا منہ مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی عز و جل کے سربردہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ مدنی منع وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ مدنی منع یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا اے قبر والو مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے کیونکہ قبرستان کے 300 مردے اٹھ کر اسی مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منع دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ مدنی منع کون تھا؟ ناظرین کرام، اس مدنی منع کا نام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھا
اور آگے چل کر وہ غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرام کے لقب سے مشہور ہوئے، اور وہ بزرگ ان کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومئی علیہ رحمۃ اللہ علیہ قوی تھے۔ بچپن کی چند کرامات: غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ کرام مادر ذات ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو چھینک آتی اور اس پر الحمدللہ کہتے تو آپ اللہ تعالیٰ علیہ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے۔ آپ رحمۃ اللہ یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ جس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ کرام نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا مہینہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول رہا۔ 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور علم سے لے کر 18 پارے روشن پڑھ کر سنا دیے۔ اس بزرگ نے کہا، بیٹے اور پڑھیے۔ فرمایا، بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر یاد کر لیا تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے، غیب سے آواز آتی، اے عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی، اللہ عز و جل کے ولی کو جگا دو۔ ناظرین کرام، یہ تھی غوث پاک کی کرامت کا واقعہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں صدقہ دینے کے 10 بڑے ویڈیو کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر آل کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔